بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 33واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ غزوہ خندق کے بعد جو اہم ترین غزوہ ہے وہ غزوہ بنو مستلق ہے، لیکن غزوہ بنو مستلق سے پہلے بہت سی فوجی مہمات ہیں اور ایک غزوہ بھی ہے غزوہ بنو لحیان، جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم غزوہ بنو مستلق کی طرف جائیں گے۔ غزوہ خندق کے فوراً بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ارادہ فرمایا۔ یہ ایک یہودی تھا، ابو رافع، اس کا اصل نام سلام بن ابی حقیق تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اور اس کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ غزوہ خندق کے لیے قبائل کو اکٹھا کرنے میں اس کا ایک اہم کردار تھا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ بدر کا ذکر کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر کے بعد ایک یہودی سردار تھا، کعب بن اشرف، جو گستاخ رسول تھا اور شاعر بھی تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی، اور صحابہ کی جو بیویاں تھیں ان کے بارے میں بھی نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو قتل کروایا تھا۔ تو یہ جو کعب بن اشرف کا قتل تھا، یہ صحابہ کے جو انصار کے صحابہ ہیں، اور انصار میں بھی جو قبیلہ اوس کے صحابہ ہیں، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ اس گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ تو اب انصار کا جو دوسرا بڑا قبیلہ ہے، قبیلہ خزرج، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو یہودی ہے ابو رافع، اس کو ہم قتل کریں گے تاکہ ہم بھی اپنے جو بھائی ہیں قبیلہ اوس کے صحابہ، ان کے ساتھ ثواب میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو صحابہ اکرام کا ایک مختصر دستہ 5 کی تعداد میں تھے، جن کی قیادت عبداللہ بن عتیق کر رہے تھے۔ یہ روانہ ہوتا ہے خیبر کی طرف، کیونکہ یہ جو یہودی ہے ابو رافع، اس کا قلعہ وہاں پہ ہے خیبر میں۔ تو یہ خفیہ طریقے سے قلعہ میں داخل ہوتے ہیں اور اس یہودی کو، گستاخ رسول کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو فوجی مہم ہے وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نجد کی طرف بھیجتے ہیں، قبیلہ بنو بکر بن کلاب، اور یہ سن 6 ہجری کے آغاز میں ہے، محرم سن 6 ہجری ان کا جو فوجی دستہ ہے وہ نجد کی طرف جاتا ہے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو یہ جو قبیلہ ہے بنو بکر، ان پر حملہ کرتے ہیں اور قبیلے والے سب کے سب بھاگ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ میں آتا ہے۔ واپسی پر ایک اہم واقعہ ہوتا ہے کہ قبیلہ بنو حنیفہ ہے، جس کا سردار سمامہ بن اسال ہے، یہ گرفتار ہو جاتا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، محمد بن مسلمہ اور ان کے جو ساتھ ہیں صحابہ کرام۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قبیلہ بنو حنیفہ میں جو ایک شخص ہے مسیلمہ کذاب، وہ شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جھوٹا دعویٰ۔ اس نے سمامہ بن اسال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا تو سردار ہے، لیکن بھیس بدل کے مدینہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام اسے گرفتار کر لیتے ہیں
اور مدینہ شریف آ کے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ملتے ہیں، سمامہ بن اسال سے، اور پوچھتے ہیں کہ اے سمامہ تمہارے پاس کیا ہے کہنے کو؟ تو وہ یوں کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر آپ مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہیں، مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، تو میں بہت بڑا قدردان ہوں، اور اگر آپ میرے بدلے میں مال چاہتے ہیں تو آپ جتنا چاہیں مانگیں، آپ کو دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن دوبارہ یہی سوال کرتے ہیں تو دوبارہ یہی وہ جواب دیتا ہے۔ پھر تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اس سے یہی پوچھتے ہیں، تب بھی وہ یہی کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو میرا خون جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر آپ مجھ پر احسان کرتے ہیں تو میں قدردان ہوں احسان کرنے والوں کا، اور اگر آپ میرے بدلے میں تاوان چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، تو جتنا مال آپ چاہتے ہیں مانگیں، میں آپ کو دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ سمامہ کو آزاد کر دیں، چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام چھوڑ دیتے ہیں انہیں۔ تو یہ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، قریب ہی کسی کھجور کے باغ میں جاتے ہیں، وہاں غسل کرتے ہیں اور واپس مسجد نبوی میں آتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں کہ عمرے پر جائیں۔ آپ انہیں بھیج دیتے ہیں۔ وہاں جب مکہ پہنچتے ہیں تو مکہ والے قریش پوچھتے ہیں کہ اے سمامہ کیا تم اپنے دین سے پھر گئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، بلکہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں اور مسلمان ہو گیا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یمامہ سے، جو ان کا قبیلہ ہے نجد میں، تمہیں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں۔ اب مکہ کا جو شہر ہے یہ کوئی زرعی شہر تو نہیں تھا، تو وہاں جو اناج پہنچتا تھا یہ نجد کی طرف سے آتا تھا، یمامہ کی طرف سے۔ تو ایسا ہی کیا حضرت سمامہ نے، جب یہ واپس پہنچتے ہیں اپنے قبیلہ میں یمامہ میں، تو تمام اناج بند کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ قریش بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور تنگ آ کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتے ہیں اور اپنے رشتوں کا واسطہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سمامہ کو لکھیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں یہ جو گندم کی اور اناج کی ترسیل تھی اسے بحال کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمامہ کو لکھتے ہیں کہ اناج جو ہے اس کی ترسیل دوبارہ بحال کر دی جائے، جو وہ کر دیتے ہیں۔ محمد بن مسلمہ کے فوجی دستے کے بعد غزوہ بنو لحیان ہے۔ یہ جو قبیلہ بنو لحیان ہے یہ وہی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام مانگے، 10 صحابہ کرام کو لے کر گئے اور دھوکے سے قتل کر دیا، اور یہ جو قبیلہ ہے یہ مکہ کے قریب کہیں آباد تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کرتے ہیں۔ 200 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، آپ بنو لحیان کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، لیکن ایک جنگی چال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے شمال کی طرف چل پڑتے ہیں، جیسا کہ آپ گویا کہ شام کی طرف جا رہے ہوں، اور پھر اچانک رخ بدل کے جنوب کی طرف چلتے ہیں، مکہ کی طرف، اور اچانک اس قبیلے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر جاتے ہیں جہاں 10 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور پھر بنو لحیان کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ بنو لحیان مقابلہ نہیں کرتے بلکہ بھاگ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دو دن قیام فرماتے ہیں، اور اس کے بعد مزید مکہ کے قریب جاتے ہیں۔ ایک اور شہر ہے عسفان۔ عسفان کا شہر جو ہے آج بھی آباد ہے، یہ مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر مدینہ کی طرف ہے۔ آپ عسفان جاتے ہیں تاکہ قریش کو خوف زدہ کیا جا سکے، وہاں آپ ایک دن قیام کر کے پھر مدینہ واپس تشریف لے آتے ہیں۔ غزوہ بنو لحیان کے بعد تقریباً 8 فوجی مہمات ہیں جو جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو دستہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں،
یہ عکاشہ بن محسن کا ہے۔ عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ 40 صحابہ کرام کو لے کے بنو اسد کی طرف جاتے ہیں۔ بنو اسد نجد کی طرف ہے، اور یہ قبیلہ بھاگ جاتا ہے صحابہ کرام کو دیکھ کے، اور صحابہ کرام کے ہاتھ مال غنیمت آتا ہے اور یہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ کا ایک دفعہ پھر فوجی دستہ بنو ثعلبہ کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ بنو ثعلبہ جو ہیں یہ چھپ جاتے ہیں اور صحابہ کرام کا انتظار کرتے ہیں کہ اور ان کو دیکھتے ہیں، ان کی جو نقل و حرکت ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں قیام کر رہے ہیں، اور پہاڑوں میں چھپ کے صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مقام پہ جب صحابہ کرام آرام کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان پر اچانک حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر دستہ ہے صحابہ کرام کا، جس میں تقریباً 10 صحابہ ہیں۔ تو اس حملے میں 9 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں۔ محمد بن مسلمہ جو ہیں یہ مشکل سے اپنے جان بچا کر مدینہ واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد جو فوجی مہم ہے وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہے۔ 40 صحابہ کے ہمراہ یہ دوبارہ بنو ثعلبہ کی طرف جاتے ہیں ان سے انتقام لینے کے لیے، اور بنو ثعلبہ دوبارہ بھاگ جاتے ہیں۔ ایک شخص ان میں سے گرفتار ہوتا ہے جو مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا فوجی دستہ ہے، فوجی مہم ہے، جو جموم کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ جموم ایک شہر ہے مکہ اور جدہ کے درمیان، آج بھی موجود ہے۔ یہ جدہ سے زیادہ قریب ہے بنسبت مکہ کے۔ یہاں پر قبیلہ بنو سلیم ہے۔ یہ جو قبیلہ ہے بنو سلیم، اس نے قبیلہ بنو لحیان کی مدد کی ہوتی ہے اور 10 صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کیا ہوتا ہے۔ تو جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ قبیلہ جموم کی طرف جاتے ہیں، بنو سلیم کی طرف، تو یہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ قید ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھ ان کا مال غنیمت آتا ہے۔ اس کے بعد جو فوجی مہم ہے وہ بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہے۔ آپ کے ہمراہ 170 صحابہ کرام ہوتے ہیں، اور اس دفعے مقصد قریش کے ایک قافلے پر قبضہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو قافلہ ہے تجارتی قافلہ، یہ ابو العاص کی قیادت میں ہے۔ ابو العاص جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کے خامند ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پورے قافلے پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ابو العاص جو ہیں بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہ خفیہ طریقے سے مدینہ میں آتے ہیں، حضرت زینب کے پاس آتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں پناہ دی جائے۔ حضرت زینب ابو العاص کو پناہ دیتی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو پناہ دی ہے وہ ہمیں قبول ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ ابھی مشرک ہیں اور یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، تو انہیں اپنے سے دور رکھیں۔ ابو العاص پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو مال ہے قافلے کا یہ مجھے واپس کر دیا جائے، کیونکہ یہ قریش کی امانت ہے، قریش نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، تو اگر آپ یہ مجھے مال واپس کر دیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص چاہے مال واپس کر دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیتے بلکہ صحابہ کرام کی مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے سارے کا سارا مال واپس کر دیتے ہیں، کوئی چھوٹی یا بڑی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے۔ تو ابو العاص جو ہیں وہ سارا مال قریش کا لے کر مکہ جاتے ہیں اور انہیں ان کی امانتیں واپس کر کے دوبارہ مدینہ واپس لوٹ آتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام پر خوش ہوتے ہیں اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو فوجی مہم ہے یہ بھی حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں ہے۔ 15 صحابہ کرام آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور دوبارہ بنو ثعلبہ کے تعاقب میں جاتے ہیں۔ بنو ثعلبہ پھر بھاگ جاتے ہیں اور صحابہ کرام کو وہاں سے مال غنیمت ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 20 اونٹ صحابہ کرام کو ملتے ہیں
جو وہ لے کر مدینہ منورہ میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو فوجی مہم ہے وہ بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہے، اور آپ کے ہمراہ 12 صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ آپ وادی قرا کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ وادی قرا ایک چھوٹا سا شہر ہے جو خیبر اور تیماء کے درمیان ہے، یعنی اگر آپ مدینہ سے شمال کی طرف چلیں شام کی طرف تو پہلے خیبر آتا ہے، پھر تیماء آتا ہے، پھر تبوک آتا ہے، اور پھر آپ اردن میں داخل ہوتے ہیں۔ تو خیبر اور تیماء کے درمیان یہ چھوٹا سا شہر ہے وادی قرا۔ تو وہاں پہنچ کے لڑائی ہوتی ہے، اور صحابہ کرام جو کہ 12 کی تعداد میں ہیں ان میں سے 9 شہید ہو جاتے ہیں۔ تو 3 جو ہیں جن میں زید بن حارثہ بھی ہیں وہ جان بچا کر واپس مدینہ پہنچ پاتے ہیں۔ غزوہ بنو مستلق سے پہلے جو آخری فوجی مہم ہے وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ آپ کے ہمراہ بھیجے، اور ان کا ہدف بھی قریش کا ایک قافلہ تھا جو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تو بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم 300 لوگ تھے، اور ہوا یوں کہ ایک تو قافلہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور دوسرا کہ ہمارے پاس جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ روزانہ ایک کھجور ایک صحابی کو دیتے تھے، اور وہ سارا دن وہی ایک کھجور ہی چوستے رہتے تھے، لیکن وہ پھر کھجور بھی ختم ہو گئی، اور صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ اچانک یہ ہوا کہ سمندر سے ایک بہت بڑی مچھلی باہر آ گئی، اور اس زمانے میں اس مچھلی کو عنبر کہتے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس مچھلی کا گوشت 15 دن تک کھاتے رہے، اور وہ اتنی بڑی تھی کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہم میں سے جو سب سے لمبا آدمی تھا اسے سب سے اونچے اونٹ پر بٹھایا، اور وہ اونٹ جو ہے وہ اس مچھلی کی پسلی کے اندر سے آرام سے گزر گیا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس مچھلی کا جو گوشت ہے وہ لے کر مدینہ بھی آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ ساری بات بتائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جو اس نے تمہیں سمندر سے نکال کر فراہم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس مچھلی کے گوشت میں سے کھایا اور خوش ہوئے۔ یہ چند فوجی مہمات ہیں، اہم واقعات ہیں، اور اس میں ایک غزوہ بنو لحیان کا ذکر آپ نے سنا۔ یہ سب غزوہ خندق کے بعد اور غزوہ بنو مستلق سے پہلے رونما ہوئے۔ ان کے بعد جو ہے غزوہ بنو مستلق ہوتا ہے، اس کی کیا اسباب تھے، کیا تفصیلات تھیں، وہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔